بھائی کا سوال ہے، روضہ مبارک کے پاس کون سا درود پڑھنا چاہیے؟ ہاں جی میرے بھائی، تنجینا پڑھنا چاہیے کہ درود ماہی پڑھنا چاہیے کہ درود ہزارہ پڑھنا چاہیے؟ کون سا درود پڑھنا چاہیے؟ یار درود ابراہیمی تو چھوٹا سا ہے، اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے درود بنائے ہیں جی۔ افضل درود درود ابراہیمی ہے، تو پھر افضل وہ ہے تو اس کو چھوڑ کے ہم دائیں بائیں کیوں بھاگتے ہیں؟ اگر افضل درود وہ ہے اور یقیناً وہی ہے جو آمنہ کے لال نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ ہم نے درود کے اوپر مشتمل موٹی موٹی کتابیں کیوں اٹھائی ہوتی ہیں؟ افضل درود ہمیں زبانی آتا ہے، اور غیر افضل کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کتاب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، لوگوں سے دھکے کھانے پڑتے ہیں، پھر بھی غیر افضل کی طرف بھاگتے ہیں کیوں؟ میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پہ نام آ جائے وہاں پہ سوچ سمجھ سے کام لیں۔ جب آپ کا دیا ہوا درود موجود ہے، زبانی آتا ہے ہمیں، پھر یہ کتابیں ہم نے کیوں اٹھائی ہوئی ہیں؟ لوگوں کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے درود کے ساتھ لوگوں کے بتائے ہوئے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی باتوں پہ اتنا یقین ہے آپ کو؟ دین تو بہت پہلے مکمل ہو گیا تھا۔ کتنے سال پہلے میرے بھائیوں؟ 400 سال پہلے۔ یہ درود بعد کے بنے ہوئے اور ان کے فضائل بھی بعد کے بنے ہوئے، تو کیا یہ فضائل درست ہو سکتے ہیں؟ ہمیں لوگ درود بتاتے ہیں جی، تنجینا، ہزاری، ماہی، لکھی، پتی، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے جی یہ پڑھیں گے اتنی دفعہ تو یہ ملے گا، وہ ملے گا، یوں ملے گا۔ یہ کس نے بتا دیا آپ کو بھائی؟ اور اگر میں مان بھی لوں کہ یہ فضائل جو لکھے ہوئے ہیں یہ درست ہیں، تو لوگوں کے بنائے ہوئے درود کے اتنے فضائل ہو سکتے ہیں، تو آمنہ کے لال کے بتائے ہوئے درود کے کتنے فضائل ہوں گے؟ میں قربان جاؤں صحابہ کرام پہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی تھے۔ جب ان کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام پڑھو۔ وہ عربی کے ماسٹر تھے۔ وہ کیا تھے؟ اس کے باوجود ہر صحابی نے اپنا اپنا درود نہیں بنایا، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں آرڈر ملا ہے کہ آپ کے اوپر درود پڑھیں، طریقہ بتا دیجئے۔ ابو بکر صدیق کے پاس نہیں آئے، عمر فاروق کے پاس نہیں آئے، جناب عثمان کے پاس نہیں آئے، کیونکہ جب آمنہ کا لال موجود ہے تو نیچے کیوں آئیں؟ جب نبی اسلام کی حدیث موجود ہے کسی اور کی روایت کے اوپر عمل کیوں کریں؟ تب آپ نے بتایا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہی درود میرے بھائیوں وہاں پہ پڑھیں، کیونکہ یہ افضل درود ہے۔ ہاں کبھی ٹائم کی کمی ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، وہ بھی ثابت ہے آپ سے۔ اور درود ہے کیا چیز میرے بھائیوں؟ درود ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد کا معنی کیا ہے؟ کہ اے اللہ ہمارے نبی پہ، بولیے ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما۔ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ نبی اسلام کے لیے۔ کس سے؟ اور نبی اسلام کے لیے دعا کرنی ہے، آپ سے دعا نہیں کرنی۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ برکت نازل فرما۔ آپ کے لیے دعا کرنی ہے، آپ سے دعا نہیں کرنی۔ آپ سے بیٹا نہیں مانگنا، آپ سے یہ نہیں کہنا کہ اللہ سے بیٹا لے کر دیں، وہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے دعا کرنے کے بارے میں بھی بتائیں۔ میرے بھائی پہلی گزارش یہ ہے کہ عام قبرستان میں، عام قبروں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کر آپ قبر والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ عام قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کر کس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ قبر والے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی قبر ہو
جہاں پہ لوگ قبر والے سے دعائیں کر رہے ہوں، قبر والے سے مانگ رہے ہوں، تو وہاں پہ آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، ورنہ آنے والا سمجھے گا کہ یہ بھی قبر والے سے مانگ رہا ہے، یہ بھی مانگ رہا ہے، میں بھی مانگوں۔ عام قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ مسلم شریف کی وہ حدیث جسے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع قبرستان میں گئے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی، 3 بار دعائیں کی قبر والوں کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عام قبروں پہ آپ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ہاتھ اٹھانے سے اجتناب کریں، ورنہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ خود درود ابراہیمی آپ کے لیے دعا ہے، سلام بھی آپ کے لیے دعا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو، کون نازل کرے گا؟ یہ بھی دعا ہے آپ کے لیے۔ درود بھی آپ کے لیے دعا ہے، سلام بھی آپ کے لیے دعا ہے۔